زاوودسکایا 19 آخر کیا چیز تھی؟ یہ ایک ایل شکل کی 7 منزلہ عمارت تھی۔ میں جلد ہی اس عمارت سے واقف ہو گیا اور اس معاملے میں مجھے نکولائی، ساشا، دیما اور بوڑھے ولودیا نے مدد کی۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر دفاتر، ڈاکٹروں کے کمرے، سٹاف کے کمرے وغیرہ تھے۔ تہخانے والے فلور میں زیادہ تر باتھ رومز، ڈریس تبدیل کرنے کے کمرے یا پھر آپریشن رومز تھے۔ سین بہت بڑا تھا اور جگہ جگہ بینچز موجود تھے۔ درخت، پھولوں کی کیاریاں، گھاس کے تختے ایک مزیدار فضا پیدا کرتے تھے۔ کھڑکیوں میں مریضوں یا سٹاف نے گلدستے رکھے ہوئے تھے جن میں پھول یا بیلیں لگی ہوئی تھیں۔ پوری عمارت میں صفائی ستھرائی اور خاموشی کا راج تھا۔ مریض بینچوں پر بیٹھ کر کھلے موسم سے انجوائے کرتے، لیکن یہ صرف خاص وقفوں میں ہی ہو سکتا تھا۔ شور و غوغا یا لوگوں کا جم غفیر کہیں بھی نظر نہ آتا۔ فالتو لوگوں کو ہسپتال میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ جلد ہی ہسپتال میں شور مچ گیا کہ ایک پاکستانی مریض آیا ہے۔ لوگ میرے ساتھ تعارف حاصل کرنے کی کوششیں کرتے، عجیب و غریب سوال کرتے۔ مثلاً ساشا کا پہلا سوال یہ تھا، آپ کی ریاست وسطی ایشیا میں ہے؟ وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان دراصل سوویت یونین کی جنوبی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ دیما کا سوال تھا، آپ کے ہاں گائے ہوتی ہے؟ آلو وغیرہ کی فصل اگاتے ہیں؟ بوڑھے ولودیا نے پوچھا، آپ کے ہاں سٹیل ملز ہے؟ دراصل وہ سٹیل ملز میں کام کرتا تھا۔ ان سب میں سے ایک نکولائی تھا جو پاکستان اور بھارت کی سیاست، اسلام بطور مذہب یا 1965 کی جنگ کے بعد تاشکند میں ہونے والے ایوب شاستری معاہدۂ امن کے بارے میں جانتا تھا۔ دراصل وہ سوویت کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا۔ اگرچہ وہ مریض تھا تاہم ہسپتال میں نرسیں اور ڈاکٹر اس سے الجھنے میں احتیاط سے کام لیتے۔ وہ ہسپتال میں صفائی، ڈاکٹروں اور نرسوں کے رویے اور مریضوں کے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے میں مصروف رہتا۔ جلد ہی ہم گہرے دوست بن گئے۔ پاکستان کے بارے میں اس کا علم بھارتی لٹریچر کا مرہون منت تھا۔ چند ہفتے میں ہی میں اس قابل ہو گیا کہ اسے یہ خاص نکتہ سمجھا سکوں۔ عمارت کے پیچھے ایک جنگل تھا اور جنگل کے بعد کھلا چاندی کی طرح چمکتا دریائے شیخسنا کا بہتا پانی، جس میں کشتیاں، لانچیں، بحری جہاز، مال بردار جہاز اور راکٹ چلتے تھے۔ راکٹ ایک قسم کی لانچ ہوتی تھی جو ہر طرف سے بند ہوتی اور بہت سپیڈ سے دریا میں چلتی، اور اسے یہ لوگ راکٹا کہتے تھے۔ ہسپتال سے مختلف پگڈنڈیاں دریا تک جاتی۔ دریا کے کنارے مختلف قسم کے ریسٹ مقامات بنے ہوئے تھے۔ آپ دریا میں ایک خاص حد تک سوئمنگ بھی کر سکتے تھے۔ شام سے پہلے ہمیں 1 گھنٹے کا وقفہ ملتا تو ہم یا تو سین میں بیٹھتے یا پھر جنگل میں گھومتے گھامتے دریا کا چکر لگاتے۔ در حقیقت ہسپتال اور سینیٹوریم کے درمیان کی کوئی چیز یہ تھی، یا پھر مجھے پاکستان کے اسپتالوں کا تو تھوڑا بہت تجربہ تھا جہاں کاریڈورز میں چارپائیوں پر مریض، بڑے بڑے وارڈز اور لوگوں کا رش، نرسوں اور ڈاکٹروں کی جھڑکیاں، یا ہسپتال کے سین میں لوگوں کے بڑے بڑے جمگٹے۔ ایک آدمی، مریض اور 10 لوگ اس کے ارد گرد شور شرابہ کرنے اور گندگی پھیلانے میں مصروف ہیں، جبکہ یہاں مکمل ڈسپلن اور ہاں، ہر مریض کے لیے سر درد سے لے کر انتہائی قیمتی ترین آپریشن تک حکومت کی طرف سے بالکل مفت کیا جاتا۔ میں نے مریضوں کو دیکھا کہ وہ نرسوں یا ڈاکٹروں کو ڈانٹتے اور وہ بیچارے مسکرا کر رہ جاتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو کامریڈ نکولائی تھا، جو ہر وقت اسپتال کی انتظامیہ کے پیچھے لگا رہتا کہ لوگوں کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک ہال بھی تھا جہاں سرخ قالین بچھا ہوا تھا، سوویت یونین کا جھنڈا اور نقشہ سٹیج پر لگا ہوا تھا، اور کونے میں لینن کا مجسمہ۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہال ہر فلور پر تھے جنہیں ریسٹ روم کہا جاتا، اور وہاں لینن کا چھوٹا سا مجسمہ کونے میں پڑا رہتا۔ ہسپتال میں جگہ جگہ مارکس، اینگلز، لینن کی تصویریں اور محنت کی عظمت کے بارے میں نعرے لکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہ انسانی صحت سوویت شہریوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں 1000 انسانوں کے لیے ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد یا ڈاکٹروں اور نرسوں کی تعداد کے لحاظ سے سوویت یونین سب سے آگے ہے، پھر اس کے بعد کیوبا اور مشرقی جرمنی کا نام آتا ہے۔